فصل کے ساتھ کہی ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، یہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قوم کو اس فتنے کی شناخت کرنی چاہیے، قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، یہ قوم کو ارریپیریبل نقصان پہنچائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم پہ، اس ملک پہ یقیناً رحم یا اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانیہ یہ تو فراڈ تھا، یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر، قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، کوئی جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کو پوچھے کہ بھی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، کوئی نہ اس کو خود پتہ ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، وہ جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سہی کثر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی، میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم،
اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہیں 5 خریدو. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں, ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور. اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے. یہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے, یہ ان دنوں یا اس وقت کی یہ بات ہے. فتنہ خان, اٹ از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے, اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پالیسی ہے, جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں, ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ, اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی آپ کو سائفر جو ہے وہ بھیجے گا کہ بعد میں جو ہے وہ انکوائریاں بھگتتا پھروں گا. کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملک کا, وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا؟ یعنی صرف ایک یعنی جھوٹا بیانیہ گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا, اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے, آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں, ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر آلود کر دیا. اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ یہ چالیں چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش, پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست, اور چلنی ہے چالیں. یعنی یہ اس کا جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے. 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. تو پبلک کیا کیا اس نے کہ جی جو فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے. جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے, اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے آپ ان کو ضمیر فروش, چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں. اب یہ دیکھیں, ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. میرے پاس ہیں 5. میں نے میسج دینا ہے کہ جو 5 ہیں نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کو کہیں اب اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کو کہیں. اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 والا, اگر 10 ہمارے پاس ہو جائیں نا تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. دوبارہ فتنہ خان, اس وقت قوم الارم ہوئی ہے. یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں, تو اس میں کوئی فکر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں, یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے. یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں. ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ, اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی فکر نہ کریں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. کوئی بھی حربہ
یعنی کوئی بھی حربہ ہو، ایک ایک ایم این اے بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں، بڑا فرق پڑے گا۔ اب یہ ہے لوگوں کو، یہ کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے، جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی، جو گھر کی جو ہے وہ فرد تھی، اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی، ورنہ اس کے کہنے کے اوپر جی پورے پنجاب میں افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوتی تھی، اس کے پاس کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اور تقریباً 452 کنال وہ ہیں، 240 کنال بنی گالہ میں تقریباً کو 5 سے 7 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی بنتی ہے۔ وہ جو لفنٹر اس کا تھا وہ شہزاد اکبر، اب پتہ نہیں کدھر دوڑ گیا ہے، 2 ارب اس نے لیے اور قوم کو جو ہے وہ 50 ارب کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا دیا، اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ملوث کر لیا۔ یعنی یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اور چور اور ڈاکو جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ یہ اس کے اعمال ہیں، یہ خرید و فروخت کرتا رہا ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے، جب نہیں بچا تو یہ کی سازش ہے، امریکہ نے دی ہے۔ تو اب یہ جس طرح سے تھا